نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ انفطار آسمان کے چر جانے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ جب آسمان چر جائے گا یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، یہ قیامت کا منظر ہے کہ ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر کو ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ دیا جو بڑا کرم والا ہے؟ یعنی انسان شرک کرنے لگتا ہے، کس نے دھوکے میں ڈالا انسان کو؟ شرک کرنے کے لیے کس نے بولا؟ بلکہ اللہ ہی کرم والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی سزا اور جزا کو جھٹلانا تمہیں نہیں چاہیے، لیکن تم پھر بھی اس دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے یعنی کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، اور اس میں جزا اور سزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا اور سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ جزا اور سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ یعنی کوئی اس دن اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، تمام حکم صرف اور صرف اللہ کا چلے گا، اور کسی کا حکم اس دن چل نہیں سکتا۔ یہ وہ دن ہوگا۔ الحمدللہ سورہ انفطار بھی پوری ہوئی۔ سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، یعنی جو دنیا میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں لوگوں کو کیسے بھی کمی کریں، چاہے کسی کا حق دینے میں کمی کریں، چاہے کسی کی عزت نہ کریں، چاہے ماں باپ کے حق دینے میں کمی کریں، یا پھر یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں وضو ہے، انسان کو وضو کس طرح کرنی چاہیے اس کا حق دینے میں کمی کریں، یا ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، استاد اور ٹیچر کا کیا، استاد کا اور اسٹوڈنٹ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی دنیا میں کسی کے بھی یا اولاد کے ساتھ کسی بھی معاملے میں حق میں کمی کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہوگا، یہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ یعنی سجین کا لفظی معنی ہوتا ہے قید خانہ، ایک طرح سے سجین جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور وہاں پر بری روحیں رکھی جاتی ہیں اور برے لوگوں کے نام اعمال رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب بھی ہے، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو، یعنی جو حد سے بڑھ گیا ہو صرف وہی جھٹلا سکتا ہے۔ جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔
یعنی جب زنگ چڑھ جاتا ہے جس چیز پر تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اور اگر دل پر زنگ چڑھ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس دل تک نہیں پہنچتی۔ تو دلوں کو نبی سے پوچھا گیا کہ زنگ کیسے ہٹائیں دلوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اسے سمجھو، اس پر غور و فکر کرو، آپ کے دلوں کا زنگ ہٹ جائے گا۔ ہرگز بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ سب سے بڑا نقصان دوزخیوں کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ علیین اعلیٰ سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بالا خانے، یعنی اونچی اونچی جگہیں۔ نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے لکھتے ہیں، عزت والے فرشتے لکھتے ہیں۔ یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، یعنی جو چیز سیل کر دی جاتی ہے اور مہر لگ جاتی ہے اس پر، تو اس میں کوئی کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بتایا گیا کہ مہر لگی ہوئی ہوگی، اور مہر بھی مشک ہی مشک کی ہوگی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، یعنی دنیا کی نعمتوں پہ مت للچاؤ، دنیا کے اٹریکشن، جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اس پر مت للچاؤ، بلکہ کس پہ للچاؤ؟ آخرت کی چیزوں پر، جنت پر لالچ کرو، اور جب لالچ کریں گے تو اس کو پانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوگا، یہ جو ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے، یعنی تسنیم وہاں کا چشمے کا نام جس سے نیک بندے پانی پئیں گے۔ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگ کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ کام تھا، دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، آنکھوں میں اشارے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھا رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تب بھی ایک دوسرے کی طرف گندے گندے اشارے کیا کرتے تھے، تو یہ کافروں کی اور منافقین کی علامت ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن پھر اس پر سخت پکڑ ہوگی۔ الحمدللہ یہ سورت بھی پوری ہوئی۔ سورہ انشقاق شق سے بنا ہے، یعنی پھٹنا۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہیں گے آسمان اس دن وہ مان لے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے۔ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی، اور زمین خالی ہو جائے گی، یعنی جو بھی زمین کے اندر ہے وہ سب باہر آ جائے گا، چاہے مردے ہوں یا پھر جو بھی ہو، کوئی زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی اور زمین خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے، یعنی زمین پر لازم ہے، آسمان پر لازم ہے کہ وہ مانے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے، یعنی انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں اس میں کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اپنے پروردگار سے جا ملتے ہیں۔ تو بنا کوشش کے کچھ بھی نہیں ملے گا، بنا کوشش کے تو چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز دنیا نہیں ملتی، تو بنا کوشش کے جنت کیسے مل جائے گی؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، آرام سے بیٹھنا، سونا، اے سی میں سونا، اپنی من پسند کے کام کرنا، اس سے جنت نہیں ملے گی۔ اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، کچلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر جنت ملے گی۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا،
اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا، یعنی اگر اس کے گھر والے بھی نیک ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا۔ لیکن وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، یعنی جب رات ہونے لگتی ہے تو تمام چیزیں سمٹ جاتی ہیں، سب اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، پرندے تک، اپنے جانور تک اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو ہر چیز ایک دم سمٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے گا اور تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ایک ایک اسٹیپ کر کے انسان آگے بڑھتا جائے گا ایک منزل سے دوسری منزل تک، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، سورہ انشقاق پوری ہوئی۔ سورہ برج، برج کہتے ہیں قلعے کو۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اس دن کی اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی، اور حاضر ہونے والے کی، اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ حاضر ہوں گے کہ خدا کی مار ہو ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جا رہے تھے۔ اس کی تفسیر صحیح مسلم میں یعنی صحیح احادیث میں یہ ملتی ہے کہ یعنی صحیح تفسیر ہے کہ ایک کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا، جادوگر اس کے بہت کام آتا تھا۔ پھر جادوگر بہت بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، اور لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا، یعنی راہب جو صحیح دین پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا۔ تو یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا اور اس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس کو نے لوگوں کو روک رکھا تھا، راستہ کاٹ رکھا تھا لوگوں کا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ پھر ایک لڑکے نے پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا۔ اب لوگوں نے اس نے لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ تو پھر ایک اندھا بھی اس سے راستے میں ملا اور اندھے نے کہا کہ میری بینائی واپس لوٹا دو، یعنی میں دیکھنے لگوں، کچھ ایسا کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ شفا دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو اس نے شرط مان لی، لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی یعنی اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی اور وہ ایمان لے آیا۔ جب اس واقعے کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو اس بادشاہ نے نابینا کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور راہب کو بھی اور لڑکے کو بھی، اور ان دونوں کو تو مروا دیا، لڑکے کو چھوڑا بھی، اور ان سب کو مجبور کر رہا تھا کہ واپس اپنے دین پر پلٹ آؤ، یعنی بادشاہ کے دین پر پلٹ آؤ۔ لیکن جب نہیں مانا تو آری سے ان کو چروا دیا، اور پھر لڑکے کے بارے میں حکم دیا اپنے نوکروں سے، کہا کہ اسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، یعنی وہ مر نہیں پایا۔ پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا، زلزلہ آنے لگا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا اسے کشتی میں جا کر سمندر میں ڈبو دو۔ لڑکے نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کے نتیجے میں وہ بھی بچ گیا، لیکن وہ لوگ نہیں بچ پائے، لیکن وہ لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ جب عاجز ہو گیا تو اس لڑکے نے خود ہی کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے تیر سے اپنا تیر نکال کر اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام سے جس پر لڑکا ایمان لایا ہے، تو پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ، میں مر جاؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر جتنے لوگ موجود تھے اس وقت وہ سب ایمان لے کر آ گئے۔
لیکن بادشاہ نے کیا کرا, ایک خندق کھدوائی اور اس خندق میں ان کو ڈلوایا جو بھی مہمان لائے تھے, اور سب کو مروا دیا اور جلوا دیا, پھر اس میں آگ لگوا دی, اور باقی کے لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی مار ہو ان خندق کھودنے والوں پر, کہ اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی, جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جا رہے تھے, اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں, صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑا قدرت والا, خود تعریف والا ہے, جس کے قبضے میں سارے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور پھر توبہ نہیں کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, یہ ہے بڑی کامیابی. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے, وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا, وہ بہت بخشنے والا, بہت محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک بزرگی والا ہے, اور جو کچھ ارادہ کرتا ہے بس کر گزرتا ہے. کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی, فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے لیا. ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا, بلکہ یہ تو بڑی عظمت والا قرآن ہے. یعنی اگر کوئی قرآن کو جھٹلا رہا ہے تو قرآن پر فرق نہیں پڑتا, قرآن تو بہت ہی عظمت والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے. یعنی اصل قرآن کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں. سورہ بروج پوری ہوئی الحمدللہ. سورہ طارق, رات آنے والا طارق کہلاتا ہے. یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ, کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو. یعنی ہر ذات کی نگرانی کی جا رہی ہے. اللہ نے سب کے اعمال نامے اور سب کے جو وہ عمل کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ گن کر رکھ رہے ہیں, اور سب کی نگرانی ہو رہی ہے. اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے. جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان ان کے پاس نہ تو کوئی اپنا زور ہوگا نہ کوئی مددگار. یعنی جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قسم ہے بارش بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے. یعنی یہ قرآن فیصلہ کرتی ہے. اسی قرآن سے بھی ہمیں بھی فیصلہ کرنا چاہیے, اپنے ہر مشکل میں قرآن کو کھولنا چاہیے, اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بے شک یہ کافی لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں, لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو اور انہیں تھوڑے دنوں اپنے ہی حال پر چھوڑ دو. یعنی یہ قرآن اور یہ حساب اور کتاب کا دن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. اس کو سیریسلی لینا ہے, اور اس کو یہ سیریسلی لینے والی چیز ہے. اس لیے اس قرآن پر محنت کرنی ہے, اس کو سیکھنے میں, اس کو سمجھنے میں, اور اس کو پر غور و فکر کرنے میں محنت کرنی ہے. الحمدللہ سورہ طارق پوری ہوئی. سورۃ الاعلیٰ, یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. اے پروردگار اپنے پروردگار کی تسبیح کرو. یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں, یہ بھی تسبیح سے شروع ہے کہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے, یعنی جو اعلیٰ ہے, بلند ہے, جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک بنایا. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اور بہت خوبصورت بنائی, اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازہ دیا, پھر راستہ بنایا, اور جس نے سب سے چارہ زمین سے نکالا, یعنی ہرا بھرا چارہ زمین سے نکال دیا, پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. یعنی جب وہ خراب ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے تو وہ کوڑا بن کر رہ جاتا ہے. اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا رہتا تھا کہیں جیسے ہی جبریل امین چلے جائیں گے تو کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں پڑھوائیں گے, ہم تمہیں بھولنے نہیں دیں گے, ہماری ذمہ داری ہے تمہیں یاد کروانا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھے سے یاد ہو چکا ہوتا تھا.
आपके दिल में वो समा जाता था, सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। यानी किसको पढ़वाता है अल्लाह ताला? जिसको अल्लाह ताला चाहता है। आज भी कुरान जैसी नेमतें सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिन्हें अल्लाह चाहे, जो हक के तलबगार हो, जो सीधे रास्ते के, जिनके अंदर तड़प हो हिदायत तक पहुंचने की। यकीन रखो वो खुली हुई चीजों को भी जानता है और उन चीजों को भी जो छुपी हुई होती हैं। और हम तुम्हें आसान शरीयत पर चलने के लिए सहूलत देंगे, लिहाजा तुम नसीहत किए जाओ अगर नसीहत का फायदा हो। यानी ये जो कुरान है ये आसान दीन जो है, एक बहुत आसान शरीयत है। दीन को मुश्किल समझना हमारी हमाकत है, बेवकूफी है। दीन बहुत आसान है, शरीयत सबसे ज्यादा आसान है। और तुम नसीहत किए जाओ अगर नसीहत का फायदा हो। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो नसीहत मानेगा, और उससे दूर वो रहेगा जो बड़ा ही बदबख्त होगा और जो सबसे बड़ी आग में दाखिल होगा। फिर उस आग में ना वो मरेगा ना वो जिएगा। फला उसने पाई जिसने पाकीज़गी अपनाई और अपने परवरदिगार का नाम लिया और नमाज पढ़ी। लेकिन तुम लोग दुनियावी जिंदगी को आगे रखते हो, हालांकि आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार यानी हमेशा रहने वाली है, बाकी है। ये बात यकीनन पिछले आसमानी सहीफों में भी दर्ज है। यानी ये बात तमाम आसमानी किताबों में मौजूद है। इब्राहिम और मूसा के सहीफों में भी ये बात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल आला पूरी हुई। सूरह गाशिया, गाशिया कहते हैं छा जाने को, गशी तारी होने को। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। क्या तुम्हें उस वाक़े यानी कयामत की खबर पहुंची है जो सब पर छा जाएगा? बहुत से चेहरे उस दिन उतरे हुए होंगे, मुसीबत झलकते हुए, थकन से चूर। यानी जब बहुत बड़ी आफत आती है, इंसान बहुत थकन से चूर हो जाता है, इंसान पर बहुत मुसीबत आने लगती है, तो उस दिन भी वैसा ही होगा। वो दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, उन्हें खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। उनके लिए कांटेदार झाड़ के सिवा कुछ खाना नहीं होगा, जो ना तो जिस्म का वजन बढ़ाएगा ना भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, दुनिया में अपनी की हुई मेहनत की वजह से पूरी तरह मुतमईन। यानी दुनिया में जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये सोचे कि मैं वहां जाकर इस मेहनत के बाद मुतमईन होऊंगा, मैं सुकून से बैठूंगा, मैं सुकून से जीऊंगा, इसलिए यहाँ पर मेहनत करें। आलिशान जन्नत में वो होंगे जिसमें वो कोई लघु बात यानी कोई बेकार की बात नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे और उसमें ऊंची ऊंची नशस्तें होंगी और सामने रखे हुए प्याले होंगे और कतार में लगाए हुए गद्देदार तकिए होंगे और बिछे हुए कालीन होंगे। सॉफ्ट तकिए इंसान चाहता है, वहां पर भी उसको मनपसंद चीज मिलेगी। जो वो यहाँ चाहता है वहां भी उसे मनपसंद चीज मिलेगी। तो क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया? यानी जब मुशरिकीन मक्का सबसे ज्यादा सफर ऊंट पर करते थे, और ऊंट भी अपने आप में एक मोजज़ा है। और आसमान को उसे किस तरह उसने बुलंद किया और पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह उसने गाड़ दिया। यानी क्या ये लोग इन सब चीजों पर गौर नहीं करते? और जमीन को कि उसे कैसे बिछाया गया। अब ए पैगंबर तुम नसीहत किए जाओ, तो तुम तो बस नसीहत करने वाले हो। यानी मुशरिकीन मक्का के सामने जब वो सफर करते थे ऊंटों पर, ये सब चीजें आती थी, आसमान और ये जमीन, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या चलते फिरते इन सब चीजों पर गौर नहीं करते? आपको उन पर जबरदस्ती करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया। हाँ, मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र करेगा तो अल्लाह उसको बड़ा जबरदस्त अजाब देगा। यकीन जानो उन सबको हमारे पास लौट कर आना है, फिर यकीनन उन सब का हिसाब लेना हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमारा काम भी यहाँ पर क्या है, इससे पता चलता है हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, जबरदस्ती करना नहीं। जो सुनना चाहता है अपने फायदे के लिए सुनता है, और जो नहीं सुनना चाहता हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि अल्लाह ताला ना तो हमसे हिसाब लेंगे। हाँ, लेकिन पहली बार पैगाम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सूरतुल फज्र, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की। एक फजर का जो वक्त होता है, एक नया दिन का आगाज होता है, नई सुबह होती है, नई 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 बातें उसमें होती हैं। और उन 10 रातों की, यानी इन सब की कसम खा रहे हैं अल्लाह 10 रातों की। 10 रात से यहाँ मुराद जुल्हिज्जा की 10 यानी जुल्हिज्जा का जो दिन है उससे मुराद है यहाँ पर 10 रातें, क्योंकि इन 10 रातों की बहुत अहमियत है जो कुरान और हदीस से पता चलती है। और जुफ्त की और ताक की, यानी ऑड और इवन की, यानी इससे मुराद 10 जुल्हिज्जा का दिन और ताक से मुराद अरफा का दिन जो 9 जुल्हिज्जा को आता है। तो कसम है जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चल खड़ी हो कि आखिरत में जजा और सजा जरूर होगी।
यानी इन सब की कसम खाकर अल्लाह क्या कह रहे हैं, जजा और सजा जरूर होने वाली है, उसमें कोई भी शक नहीं है। इन सब की कसम इसलिए खाई जा रही है क्योंकि मक्का के लोग इन सब की इज्जत करते थे, बहुत ज्यादा इसको अहमियत देते थे, इंपॉर्टेंट समझते थे। एक अकल वाले को यकीन दिलाने के लिए ये कस्में खाना काफी है कि नहीं? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं ईमान वालों के लिए ये कसम खाना काफी है या नहीं है यकीन दिलाने के लिए? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया था, उस ऊंचे सतूनों वाले कौम इरम के साथ क्या सलूक किया था, जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा नहीं की गई। और समूद की उस कौम के साथ क्या किया गया था जिसने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराश रखा था, यानी इतनी स्किल दे रखी थी, चट्टाने तराश तराश कर घर बनाते थे। और मेखों वाले फिरौन के साथ क्या किया, यानी अल्लाह ताला क्वेश्चन मार्क, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे कि क्या इन सब पर गौर नहीं किया? ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में सरकशी इख्तियार कर ली थी और उनमें बहुत फसाद मचाया, चुनांचे तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कूड़ा बरसा दिया। यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है, यानी हर एक इंसान के ऊपर अल्लाह की नजर है। लेकिन इंसान का हाल ये है कि जब उसका परवरदिगार उसे आजमाता है और इनाम और इकराम से नवाजता है तो वो कहता है मेरे परवरदिगार ने मेरी इज्जत की, और दूसरी तरफ जब वो उसे आजमाता है और उसके रिस्क में तंगी कर देता है तो वो कहता है मेरे परवरदिगार ने तो मेरी तौहीन कर दी। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। मुशरिकीन मक्का बहुत बुरा सलूक करते थे यतीम के साथ, आज ये इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मुशरिकीन मक्का बहुत उसमें ये रिवाज था, उन लोगों में बहुत ज्यादा उनकी तौहीन किया करते थे यतीमों की। और मिस्कीन को खाना खिलाने की तुम एक दूसरे को तरगीब भी नहीं देते, और मिरास का माल समेट समेट कर रखते हो, यानी माल को समेट समेट कर रखते हो और माल से बेहद मोहब्बत करते हो। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जमीन में कूट कूट कर जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, यानी चूरा चूरा कर दिया जाएगा पूरी जमीन को, और तुम्हारा परवरदिगार और कतार बांधे हुए फरिश्ते मैदान हश्र में आएंगे। जरा इमेजिन करिए कि जब अदालत लगेगी, अल्लाह ताला की फरिश्ते होंगे और परवरदिगार अल्लाह ताला होंगे, और उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा, तो उस दिन इंसान को समझ आ जाएगा, और उस वक्त समझ आने का मौका कहाँ होगा, यानी उस वक्त समझ भी काम नहीं आएगी। इंसान यकीन करना चाहेगा लेकिन अल्लाह ताला अब मौके नहीं देंगे उसको। वो कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता, फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अजाब देने वाला नहीं होगा। तो ये जबान से कलिमात हमारे ना निकले कि काश मैंने आगे कुछ भेज दिया होता, इसलिए आज ही से मेहनत शुरू कर दें। अभी से अहद कर लें कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, चाहे उसके लिए मेरे पास सामने कितनी भी आजमाइशें आए, मुझे डट कर सामना करना है उनका। और ना उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा ए वो जान जो अल्लाह की इताअत में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये कलिमा सुनकर अहले ईमान खुशी से जगमगा उठेंगे और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाल नफ्स मुतमइन्ना का होगा, जिसकी नफ्स मुतमइन हो चुकी होगी। सूरतुल फज्र पूरी हुई। सूरह बलद कहते हैं शहर को। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, जबकि ए पैगंबर तुम इस शहर में मुकीम हो, यानी मक्का की कि आप इस शहर में कायम हैं, यानी आप इस शहर में रहते हैं। और मैं कसम खाता हूँ बाप की और उस औलाद की कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया और कि वो ये समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा। कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा डाला। क्या वो ये समझता है कि उसको किसी ने देखा नहीं? क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी थी और 1 ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए थे, और हमने उसको दोनों रास्ते नहीं बता दिए थे? देखिए अल्लाह ताला ये कहेगा कि मैंने दोनों रास्ते बता दिए, जन्नत वाला रास्ता भी, दोज़ख वाला रास्ता भी, अब मर्जी तुम्हारी, या तो रास्ते पर चलो या बैठ जाओ। फिर भी वो उस घाटी में दाखिल नहीं हो सका। यानी कौन सी घाटी? घाटी 2 पहाड़ों के दरमियान के रास्ते को कहते हैं। आमतौर पर जंग के दौरान ऐसे रास्ते को दुश्मन से बचने के लिए इस रास्ते पे बैठा जाता था, और यहाँ घाटी में दाखिल होने से मुराद सवाब का काम करना है। और फिर वो भी उस घाटी में दाखिल नहीं हो सका, और तुम्हें क्या पता कि वो घाटी क्या है?
کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، یعنی لوگ اگر بھوکے ہوں تو ان کو کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو، یعنی جو پریشان ہو رہا ہو، مٹی میں رل رہا ہو، مطلب وہ محنت کر رہا ہو اور پھر بھی اس کا کام پورا نہ ہو رہا ہو، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی، یعنی ایک دوسرے کو بھی یہ کہا کہ ثابت قدم رہو، یعنی دعوت دی، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی بھی تاکید دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ نحوست والے لوگ ہیں، یعنی منحوس لوگ ہیں، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی چاروں طرف سے آگ کے اندر وہ بند ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ سورہ بلد پوری ہوئی۔ سورہ شمس، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے، اور رات کی جب اس پر چھا کر اسے چھپا لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوار دیا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی بھی ہے، فلا اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے۔ یعنی اللہ نے دل میں اچھی بات بھی ڈال دی، بری بات بھی ڈال دی، اب کامیابی اس کو ملے گی جو اچھی بات کے پیچھے چلے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے گا، اور نامراد ہوگا وہ جس کو گناہ میں دھسا دے، یعنی اس کا نفس اس کو گناہ میں دھسا دے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، یعنی جس کا دل سب سے زیادہ سخت تھا، جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں کہ اگر عذاب لا دیں تو اللہ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی سے، کیونکہ وہی سب کا مالک ہے پوری کائنات کا۔ الحمدللہ سورہ شمس پوری ہوئی۔ سورہ لیل، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی میل اور فیمیل پیدا کیے، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے، یعنی ہر کسی کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، کوئی بہت کم کوشش کرتا ہے، کوئی اتنا سست ہے کہ بس اللہ توفیق دے گا تو تبھی کریں گے۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقویٰ کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، یعنی قرآن کی باتوں کو، یعنی اسلام کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزلوں تک پہنچنے کی تیاری کرا ہی دیں گے۔ یعنی اگر ہم دل سے مانیں گے، پکا ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تیاری کروائیں گے، اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں توفیق نہیں دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے کنجوسی سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی کی، وہ سب سے اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کے مال اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتا دینا ہمارے ذمے ہے، یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا، اس آگ میں کوئی اور نہیں بس وہی بدبخت داخل ہوگا، یعنی جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی وہی بدبخت اس میں داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، خود انسان کی نفس بھی پاک ہو جاتی ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، یعنی اس پر احسان نہیں تھا کہ وہ کسی کا بدلہ دیتا، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف اللہ کے کہنے کے لیے ہی کہنے کے بعد فوراً خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں، اور البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ الحمدللہ سورۃ اللیل بھی پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.